السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر قرآن بنام تبیان القرآن کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ معزز ناظرین، کل ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی حکمتیں اور اس کے فوائد پر 2 نقطے پڑھ چکے تھے۔ اب آج تیسرے نقطے اور تیسری حکمت سے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ تیسری حکمت اور فوائد کے بارے میں لکھتے ہیں، ہر نیک اور صحیح کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی انسان کو عادت پڑ جائے تو پھر اس کا برے کاموں سے باز رہنا زیادہ متوقع ہوگا۔ یعنی جب کسی انسان کو ہر نیک کام کرنے سے اور صحیح کام کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنے کی عادت پڑ جائے تو اس چیز کی توقع اور امید زیادہ کی جا سکتی ہے کہ وہ برا کام نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ کسی وقت خواہش نفس سے مغلوب ہو کر برائی میں ہاتھ ڈالے گا، مغلوب کا مطلب کسی چیز کا اس پر غلبہ ہو جائے، نفس کی خواہش زیادہ ہو جائے اور وہ خود قابو میں نہ آ سکے، تو ایسے میں وہ مغلوب ہو کر برائی میں ہاتھ ڈالے گا تو عادتاً اس کے منہ سے بسم اللہ نکلے گی، اور پھر اس کا ضمیر یعنی اس کا دل اس کو سرزنش کرے گا، جھنجھوڑے گا کہ جب نیک کام کرنے سے پہلے بسم اللہ کی عادت پڑ جائے اور برے کام کرتے وقت منہ سے بسم اللہ نکل جائے تو ایسے میں وہ بچنے کی کوشش کرے گا اور دل جھنجھوڑے گا کہ جب منہ سے بسم اللہ نکل چکا ہے تو ایسے میں برا کام نہ کیا جائے۔ چوتھا بتایا جاتا ہے کہ انسان اسی کا نام بار بار لیتا ہے جس سے اس کی محبت ہوتی ہے، اس لیے جو انسان ہر صحیح کام کے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے یہ اس کی اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل ہے۔ بہت ہی اچھا نقطہ ہے۔ 5واں، علامہ قرطبی لکھتے ہیں، سعید ابن ابی سکینہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت علی نے ایک شخص کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے دیکھا تو فرمایا اس کو خوبصورت لکھو، کیونکہ ایک شخص نے بسم اللہ کو خوبصورت لکھا تو اس کو بخش دیا گیا۔ یعنی بسم اللہ کو جتنا خوبصورت لکھا جائے اللہ تعالیٰ اس میں نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں اضافہ عطا فرماتا ہے بسم اللہ کو خوبصورت لکھنے کی وجہ سے۔ اور پھر حضرت علی سے جو یہ مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا خوبصورت لکھا کرو بسم اللہ کو، کیونکہ بسم اللہ کو خوبصورت لکھنے کی وجہ سے ایک شخص کو بخش دیا گیا ہے۔ سعید بن ابی سکینہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نے کاغذ کو دیکھا، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی، اس نے اس کو اٹھا کر بوسہ دیا اور اس کو اپنی آنکھوں پر رکھا تو اس کی بخشش ہو گئی۔ 7واں، بشر حافی پہلے ایک ڈاکو تھے، انہوں نے راستہ میں ایک کاغذ دیکھا جو لوگوں کے پیروں تلے آ رہا تھا، انہوں نے اس کاغذ کو اٹھایا تو اس میں اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا تھا، انہوں نے بہت قیمتی خوشبو خریدی اور اس کاغذ پر وہ خوشبو لگائی اور اس کو حفاظت کے ساتھ رکھ دیا۔ رات کو خواب میں انہوں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا تھا، اے بشر، تم نے میرے نام کو خوشبو میں رکھا ہے، میں تم کو دنیا اور آخرت میں خوشبودار رکھوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور ولی کامل بن گئے۔ یہ سب بسم اللہ کی برکتیں ہیں۔ 8واں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے 19 فرشتوں سے نجات دے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تاکہ اللہ تعالیٰ بسم اللہ کے ہر حرف کے بدلہ اس کو جہنم کے ایک فرشتہ سے محفوظ رکھے، کیونکہ بسم اللہ کے 19 حروف ہیں۔ الجامع لأحکام القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 91-92۔ نقطہ نمبر 9، امام راضی لکھتے ہیں، روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی انگوٹھی دی اور فرمایا اس میں لا الہ الا اللہ لکھواؤ۔ حضرت ابو بکر نے نقاش سے کہا اس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دو،
جب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ انگوٹھی پیش کی تو اس میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق۔ آپ نے پوچھا اے ابو بکر یہ زائد کیسے لکھا ہوا ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کے نام کو اللہ کے نام سے جدا کرنا پسند نہیں کیا اور باقی میں نے نہیں لکھوایا، اور حضرت ابو بکر اس پر شرمندہ تھے۔ تب جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا یا رسول اللہ ابو بکر کا نام میں نے لکھا ہے، کیونکہ جب ابو بکر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کو اللہ عز و جل کے نام سے جدا کرنے پر راضی نہ تھے تو اللہ تعالیٰ ابو بکر کے نام کو آپ کے نام سے جدا کرنے پر راضی نہ تھا۔ اور اس میں سے نقطہ یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے آپ کے فراق کو گوارا نہ کرے وہ اللہ تعالیٰ کی عنایات کا مرکز بن جاتا ہے، تو جو اللہ تعالیٰ سے محبت کی وجہ سے اس کے نام سے فراق ناگوارا کرے اور ہر کام کے ساتھ اللہ کا نام لے وہ کب اللہ تعالیٰ کی عنایات سے محروم ہوگا۔ بہت ہی باریک نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ 10واں، حضرت نوح علیہ السلام نے بسم اللہ مجریہا و مرساہا کہا تو طوفان سے نجات پالی، حالانکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نصف ہے، تو جب ایک بار نصف بسم اللہ کے پڑھنے سے طوفان سے نجات مل گئی تو جو شخص ساری عمر بسم اللہ پڑھتا رہے وہ نجات سے کیسے محروم ہوگا۔ 11، قیصر روم نے حضرت عمر کی طرف لکھا کہ اس کے سر میں درد ہو رہا ہے جس سے افاقہ نہیں ہوتا، میرے لیے کوئی دوا بھیج دیجیے۔ حضرت عمر نے اس کے پاس ایک ٹوپی بھیجی، وہ اس ٹوپی کو پہن لیتا تو آرام آ جاتا اور اس ٹوپی کو اتار دیتا تو پھر سر میں درد شروع ہو جاتا۔ وہ حیران ہوا اور ایک دن اس نے ٹوپی کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک کاغذ تھا جس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12واں، بعض کفار نے حضرت خالد بن ولید سے کہا آپ ہمیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، آپ ہمیں اسلام کی صداقت پر کوئی نشان دکھائیے تاکہ ہم بھی اسلام لے آئیں۔ حضرت خالد بن ولید نے زہر منگوایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھا لیا اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے صحیح سالم کھڑے رہے۔ مجوس نے کہا واقعی یہ دین حق ہے۔ جتنے مجوسی چیلنج کیے تھے انہوں نے کہا کہ یہ واقعی حق دین ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر زہر پی لیا گیا تو وہ زہر بھی بے اثر ثابت ہوا۔ 13واں، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ عذاب کے فرشتے ایک مردہ کو عذاب دے رہے ہیں۔ جب اپنے کام سے واپس لوٹے تو اس قبر میں رحمت کے فرشتوں کو دیکھا جن کے پاس نور کے طباق تھے۔ حضرت عیسیٰ کو اس سے تعجب ہوا، انہوں نے نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی اے عیسیٰ یہ شخص گنہگار تھا اور جب یہ مرا تو عذاب میں مبتلا ہو گیا، مرتے وقت اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کے بچہ ہوا، اس نے اس کو پالا حتیٰ کہ وہ بڑا ہو گیا، اس نے اس کو مکتب میں داخل کیا، وہاں اس کو معلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کی زبان میں پڑھائی تو مجھے حیا آئی کہ جو بچہ زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہے اس کے باپ کو میں زمین کے نیچے عذاب میں مبتلا رکھوں۔ 14واں، سورہ توبہ میں قتال کا ذکر ہے، لہٰذا اس سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی گئی اور ذبح سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہا جاتا، کیونکہ ذبح کے وقت رحمت کا ذکر مناسب نہیں ہے۔ تو جو شخص ہر روز 17 مرتبہ فرض نمازوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا وہ کب عذاب میں مبتلا ہوگا۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 87 اور 89 میں یہ مکمل نکات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سورہ فاتحہ آیت نمبر 1۔ حمد کے لغوی اور اصطلاحی معنی، یعنی الحمد میں جو لفظ حمد ہے اس کا لغتاً کیا معنی ہے ڈکشنری کے اعتبار سے، اصطلاحی یعنی جو استعمال ہوتے ہیں
الگ الگ فنون میں، تو عربی اصطلاح میں اس کے کیا معنی ہیں وہ بیان کیا جائے گا۔ علامہ جوہری لکھتے ہیں حمد ضم کی نقیض ہے۔ حمد ضم کی نقیض ہے، مطلب حمد اور ضم دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ حمد ہوگی تو ضم نہیں، ضم ہوگا تو حمد نہیں۔ ضم کہتے ہیں برائی کو، حمد کہتے ہیں تعریف کو۔ تحمید حمد سے زیادہ بلیغ ہے اور حمد شکر سے زیادہ عام ہے۔ جس شخص میں بکثرت خصال محمودہ ہوں، اچھی عادتیں ہوں، اس کو محمد کہتے ہیں۔ خصال محمودہ یعنی اچھی عادتیں ہوں، زیادہ تر اچھی عادتیں ہوں، اس کو محمد کہتے ہیں۔ الصحاح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 466۔ علامہ فیروز آبادی لکھتے ہیں حمد کا معنی ہے شکر رضا، یعنی شکر رضا، جزا اور حق کو ادا کرنا۔ تحمید کے معنی ہے اللہ کی بار بار حمد کرنا، اور محمد کے معنی ہے جس کی بار بار حمد کی گئی ہو۔ قاموس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 563 اور 62 میں ہے۔ علامہ ابن منظور افریقی لکھتے ہیں حمد مذمت کی نقیض ہے، یعنی اس کے الٹ ہیں۔ ثعلب نے کہا حمد کا تعلق نعمت اور غیر نعمت دونوں سے ہے، اور شکر کا تعلق صرف نعمت سے ہے۔ لحیانی نے کہا حمد شکر ہے اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اخفش نے کہا الحمدللہ کا معنی ہے الشکر للہ، اور کہا الحمدللہ اللہ کی ثنا اور اس کی تعریف ہے۔ اظہری نے کہا شکر صرف اس ثنا کو کہتے ہیں جو نعمت پر کی جاتی ہے، اور حمد بعض اوقات کسی کام کے شکر کو کہتے ہیں، کسی کام کے شکر کو کہتے ہیں، اور کبھی ابتداءً نعمت کے بغیر کسی شخص کی ثنا کو حمد کہتے ہیں۔ ایک تو حمد کا معنی کسی کام کے شکر کو، کوئی کام کر کے دیا تو آپ جب اس کو شکر کریں، شکریہ ادا کریں تو وہ بھی حمد ہے، اور کبھی ابتداءً نعمت کے بغیر، یعنی کسی سامنے والے کی طرف سے کچھ بھی نہیں ملا اور ایسے ہی اس کی تعریف کی جا رہی ہے، ثنا کی جا رہی ہے، تو اس کو بھی حمد کہتے ہیں۔ سو اللہ کی حمد اس کی ثنا ہے اور اس کی نعمتوں کا شکر ہے جو سب کو محیط ہے، اور حمد شکر سے عام ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی حمد کی جائے تو حمد اور ثنا سب اس کے لیے، کیونکہ اس کی نعمتیں سب کھا رہے ہیں۔ تو یہ حمد بھی ہے، اس کی تعریف بھی ہے، اور اس کی نعمتوں پر شکر بھی ہے۔ لسان العرب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 155۔ علامہ ابن اثیر جزری لکھتے ہیں حمد اور شکر متقارب ہیں، یعنی دونوں قریب قریب کے لفظ ہیں معنی کے اعتبار سے، اور ان میں حمد زیادہ عام ہے۔ زیادہ عام کا مطلب اس کا معنی تھوڑا پھیلا ہوا ہے، وسیع ہے، کیونکہ تم انسان کی صفات ذاتیہ اور اس کی عطا پر اس کی حمد تعریف کرتے ہو، اور اس کی صفات ذاتیہ پر اس کا شکر نہیں ادا کرتے۔ مثلا کسی کی سخاوت کی تعریف کرنا شکر ہے، اور اس کے حسن کی تعریف کرنا شکر نہیں، حمد ہے۔ حدیث میں ہے حمد رئیس سے شکر ہے، جس شخص نے اللہ کی حمد نہیں کی اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ جو شکر کی رئیس اس لیے ہے، حمد شکر کی رئیس اس لیے ہے کہ اس میں نعمت کا اظہار اور اس کو مشہور کرنا ہے، اور حمد شکر سے عام ہے۔ یہ نقطہ نہایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 436-37 میں موجود ہے۔ علامہ میر سید شریف حمد پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں حمد کسی خوبی کی بطور تعظیم ثنا کرنا، خواہ کسی نعمت کی وجہ سے ہو یا اس کے بغیر۔ یعنی حمد کہتے ہیں کسی خوبی کی بطور تعظیم، کسی ذات پر، کسی انسان یا شخصیت کی اندر کچھ خوبیاں ہوں اور اس کی تعریف کی جائے، اس سے پرے کہ اس ذات والا صفات نے اس کو کچھ دیا ہو یا نہ دیا ہو، اس سے پرے، بس اس کی تعریف کرنے کو حمد کہتے ہیں۔ حمد قولی زبان سے اللہ تعالیٰ کی وہ تعریف کرنا جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی زبانوں کے ذریعہ خود اپنی تعریف فرمائی ہے، اس کو حمد قولی کہتے ہیں۔ حمد فعلی اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے بدن سے نیک اعمال کرنا، یعنی جسمانی طور پر کوئی اچھے کام کرنا، یہ حمد فعلی ہے۔ فعل کا مطلب کام۔ حمد حالی
روح اور قلب کے اعتبار سے ثنا کرنا، مثلاً علمی اور عملی کمالات سے متصف ہونا اور اللہ تعالیٰ کی اخلاق سے متخلق ہونا، یعنی جو رب کے اخلاق ہیں، جو رب نے جو طریقے بتائے اس طریقے پر خود کو ڈھال لینا، یہ حمد حالی ہے۔ روح اور قلب کے اعتبار سے ثنا کرنا یعنی پورے وجود کو اس کے تعریف میں، اس کی ثنا میں گم کر دینے کا نام حمد حالی ہے۔ حمد عرفی، منعم کے انعام کی وجہ سے کوئی ایسا فعل کرنا، منعم جو انعام کرے، انعام کرنے والے کو منعم کہا جاتا ہے، تو منعم کے انعام کی وجہ سے کوئی ایسا فعل، ایسا کام کرنا جس سے اس کی تعظیم ظاہر ہو، عام ازی کے زبان سے ہو یا دیگر اعضاء سے۔ اس سے بعید تر کہ چاہے وہ کام آپ زبان سے کریں اس کی تعریف، یا کوئی ایسا کام کر کے دکھائیں جس سے اس کو لگے کہ اس کی تعظیم کی جا رہی ہے۔ کب؟ جبکہ منعم نے کوئی انعام دیا ہو، چاہے وہ ہاتھوں کے اشارے سے آپ اس کی تعظیم کریں، شکریہ بجا لائیں، یا زبان سے، یہ اس سے قطع نظر۔ کتاب التعریفات صفحہ نمبر 41-42۔ خلاصہ یہ ہے کہ کسی چیز کی غیر اختیاری خوبی پر اس کی تعریف کرنا مدح ہے۔ غیر اختیاری خوبی یعنی ایسی خوبی جو خدا داد ہو، اس کے چاہنے سے وہ خوبی اس کے اندر پیدا نہیں ہوئی، تو ایسی خوبی کو غیر اختیاری خوبی بولا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کسی چیز کی غیر اختیاری خوبی پر اس کی تعریف کرنا مدح ہے، اس کو مدح کہتے ہیں۔ مثلاً یاقوت اور موتی کی خوبصورتی پر تعریف کرنا اور کسی شخص کے انعام اور احسان پر اس کی تعظیماً ثنا کرنا شکر ہے۔ جیسے یاقوت اور موتی کی خوبصورتی خدا داد خوبصورتی ہے نا، کسی کے کہنے سے، کسی کے بنانے سے یہ خوبصورت نہیں ہوئی ہے، لہذا اس کی تعریف کو مدح کہتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ یاقوت قیمتی ہے، بہت خوبصورت ہے، موتی قیمتی خوبصورت ہے اور بہت ہی عالی شان ہے، تو یہ ہم مدح ہوگی، کیونکہ یہ اس کی ذاتی ہے، ذاتی نہیں بلکہ خدا داد ہے، اور اس کے چاہنے سے اس کے اندر یہ خوبصورتی پیدا نہیں ہوئی، کسی کے ڈالنے سے پیدا نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قدرتی طور پر یہ خوبصورتی اس کے اندر موجود ہے۔ اور کسی شخص کے انعام اور احسان پر، کوئی شخص کسی پر انعام کیا یا احسان کیا، اس پر کسی کی تعظیماً ثنا کرنا۔ جب کوئی احسان کرے تو اس کی تعظیم کرتے ہوئے اس کی تعریف کرنا، اس کو شکر کہتے ہیں۔ اور کسی کی اختیاری خوبی پر اس کی تعظیماً تعریف کرنا، یعنی جو اس کے اندر نہیں تھی لیکن وہ کیا، اس چیز کو پیدا کیا اپنے اندر، یا اس کے اندر وہ قدرت ہے کہ وہ کر سکے، تو وہ اس خوبی جو پیدا ہوئی اس کے چاہنے سے، اس کے کرنے سے، اس کو اختیاری خوبی کہتے ہیں۔ تو کسی کی اختیاری خوبی پر اس کی تعظیماً تعریف کرنا، خواہ اس نے کوئی نعمت دی ہو یا نہ دی ہو، یہ حمد ہے۔ کائنات کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی نعمت نہ دی ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ہر ثنا اور ہر تعریف اس کا شکر ہے، اور اس کی ہر حمد شکر کے ضمن میں ہے۔ تمام تعریفوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے استحقاق پر دلیل، یعنی تمام تعریفوں کا مستحق فقط ذات واجب الوجود ہے، اس پر کیا دلیل ہے وہ دیتے ہیں۔ الحمدللہ میں الف لام یا استغراق کے لیے ہے یا جنس کے لیے، یہ نحوی بحث ہے فقط۔ اگر یہ لام استغراق ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہر حامد کی ہر زمانہ میں ہر حمد اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اگر یہ استغراق کے لیے، استغراق مطلب گھرا ہوا، تو اگر یہ لام استغراق ہو تو اس کا معنی یعنی الحمدللہ کا معنی یہ ہوگا کہ ہر حامد یعنی تعریف کرنے والے کی ہر زمانہ میں، کسی بھی زمانہ میں جو تعریف کرنے والے ہیں، اس کی تعریف کا حق فقط اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کے ساتھ خاص ہے۔ اور اگر لام جنس کا ہو تو معنی یہ ہے، اگر وہ لام جو الف لام اب دیکھ رہے ہیں، اگر یہ لام جنس کا ہے تو معنی یہ ہے کہ حمد کی ماہیت اور حقیقت اللہ کا حق ہے اور اس کی مالک ہے، اور یہ اس کے منافی ہے کہ حمد کا کوئی فرد اللہ کے غیر کے لیے ثابت ہو،
تو ہر دو طریقوں سے یہ معلوم ہوا کہ حمد صرف اللہ کا حق ہے، کسی اور کا حق ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ تعریف کسی حسن اور کمال کی ہوتی ہے، اور تمام محاسن اور کمالات کا مبدا اللہ تعالیٰ ہے، یعنی تمام محاسن اور کمالات کی جو شروعات ہے، جو بیسمن ہے، جو اصل ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ثابت ہوا کہ تمام تعریفات کا مستحق فقط اللہ ہے۔ للہ میں لام یا اختصاص لائق کے لیے ہے، اختصاص لائق کے لیے، یا ملک کے لیے ہے۔ جو للہ میں لام ہے تو کہہ رہے ہیں یا اختصاص لائق کے لیے ہے یا ملک کے لیے۔ پہلی صورت میں معنی یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں، کیونکہ ہر چیز کو اس نے پیدا کیا اور ہر چیز اس کے فضل اور احسان سے معمور ہے، بھرا ہوا ہے۔ دوسری صورت میں معنی یہ ہے کہ تمام تعریفوں کا اللہ ہی مالک ہے، کیونکہ ہر چیز ہر حال میں اللہ کی مملوک ہے، یعنی اسی کی ملکیت میں ہے۔ تو جس حال میں وہ حمد کرتے ہیں اس حال میں بھی وہ اللہ کی مملوک ہے، لہذا وہ حمد بھی اللہ کی مملوک ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بظاہر کسی پھول کی خوشبو کی تعریف کر رہا ہے یا کسی عالم کے علم کی تعریف کر رہا ہے تو وہ در حقیقت اللہ ہی کی تعریف کر رہا ہے، کیونکہ اس پھول میں خوشبو اور عالم میں علم کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس لیے یہ تعریف در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اور اسی ایک جملہ سے مخلوق پرستی کی جڑ کٹ جاتی ہے، کیونکہ جو شخص سورج کی، کسی نبی کی یا کسی دیوی اور دیوتا کی پرستش کرتا ہے اور وہ ان میں کسی خوبی اور کمال کو دیکھ کر ان کی پرستش کرتا ہے، حالانکہ وہ کمال اور حسن ان کا اپنا ذاتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا اور اس کا عطا کردہ ہے، اس لیے پرستش کا حقدار صاحب کمال نہیں ہے، خالق کمال ہے۔ تو اگر کوئی شخص کسی بت کی یا کسی سورج، چاند وغیرہ یا سمندر کی تعریف کرتا ہے اس کے اندر خوبیاں دیکھ کر کے، تو کہا جائے گا کہ صاحب کمال کی تعریف نہیں ہوتی، صاحب کمال کی پرستش یا پوجا نہیں کی جاتی، بلکہ خالق کمال کی پوجا کی جاتی ہے۔ اور سمندر کے اندر طغیانی اور طاقت، سورج کے اندر چاند روشنی اور کرنیں، اور چاند کے اندر چاندنی، یہ سب کچھ پیدا کرنے والا کوئی ایک ہے جو تمام تعریفوں کا وہ حقدار ہے۔ مخلوق کا شکر ادا کرنے سے پہلے خالق کا شکر ادا کیا جائے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ کیا محسن شکریہ ادا کیے جانے کا مستحق نہیں ہے؟ امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ سنن ابو داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 306۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر محسن اور ہر منعم کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہم اس سے منع نہیں کرتے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر نعمت، اس کا جواب یہ ہے کہ ہر محسن اور ہر منعم کا شکر ادا کرنا، محسن احسان کرنے والا اور منعم انعام کرنے والا کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہم اس سے منع نہیں کرتے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر نعمت در حقیقت اللہ تعالیٰ سے ملتی ہے، اس لیے کسی منعم کے انعام اور کسی محسن کے احسان پر اس کی تعریف کرنے اور اس کا شکر ادا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کی جائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے، کیونکہ ہر نعمت اور ہر احسان در حقیقت اللہ کی دی ہوئی ہے۔ نعمت اور اس کا احسان ہے، مثلا کسی بھوکے شخص کو بھوک سے بلبلاتے دیکھ کر کوئی شخص اس کو کھانا کھلا دیتا ہے، بظاہر اس شخص کا احسان ہے، لیکن غور کیجئے اگر اللہ کھانا ہی پیدا نہ کرتا تو وہ شخص بھوکے کو کیسے کھلاتا؟ یا کھانا تو پیدا کیا تھا لیکن اس شخص کے پاس کھانا خریدنے کے لیے پیسے نہ ہوتے تو کہاں سے کھلاتا؟ کھانا بھی ہوتا اس کے حصول کے لیے پیسے بھی ہوتے، لیکن اس کے دل میں بھوکے کو دیکھ کر رحم نہ پیدا ہوتا تو بھوکے کو کب کھلا سکتا تھا؟ یہ سب کچھ ہوتا لیکن بھوکے آدمی میں کھانے کی صلاحیت نہ ہوتی، مثلا اس کے منہ میں ناسور ہوتا،
नासूर होता या ऊपर का जबड़ा निचले जबड़े पर बैठ जाने की वजह से उसका मुंह बंद हो गया होता तो वो भूखे को कब खिला सकता था। तो नेमत भी उसने पैदा की, नेमत के हुसूल पर मुनइम को कुदरत भी उसने दी, नेमत देने के लिए मुनइम में रहम का जज्बा भी उसने पैदा किया और नेमत से फ़ायदा उठाने की मुनइम अलैहि में सलाहियत भी उसने पैदा की। मुनइम अलैहि मतलब मुनअम अलैहि, जिस पर नेमत की जाए, जिस पर एहसान किया जाए। मुनअम अलैहि में सलाहियत भी उसने पैदा की, तो फिर हम्द और शुक्र का कौन मुस्तहिक होगा। इसलिए अव्वलन उसकी हम्द की जाए, यानी अल्लाह ताला की हम्द की जाए और उसी का शुक्र अदा किया जाए। अब ये उसका करम है कि उसने ज़ाहिरी वसाइल और असबाब को भी नज़रअंदाज नहीं किया और इस ज़ाहिरी मुनइम और मोहसिन का भी शुक्र अदा करने का हुक्म दिया है। ये तो अल्लाह तबारक व ताला ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी बारगाह की, कि जो सबब है ज़ाहिरी उसका भी शुक्र अदा करने के लिए कहा है, वरना हकीकत में तमाम मुसब्बिबुल असबाब, मुकम्मल तमाम सबबों का पैदा करने वाला वही ज़ात है। अगर वो न चाहता तो ये सब कुछ ना होता, तो वो कह सकता था कि मेरी तारीफ करो, नहीं, बल्कि उसने कहा जो तुम पर ज़ाहिरन इनाम करे उसकी भी तारीफ करो। अल्लाह ताला की कमा हक़्क़ु हम्दो सना से मखलूक का आजिज होना, यानी जिस तरह अल्लाह ताला की हम्द और अल्लाह ताला की सना करनी चाहिए, मखलूक कमा हक़्क़ु उस तरह नहीं कर सकता। क्यों? अल्लाह ताला की निअमतें लामहदूद हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, सूरह नहल आयत नंबर 18। और अगर तुम अल्लाह ताला की निअमतें गिनो तो नहीं गिन सकते, यानी गिनो तो उन्हें गिन ना सकोगे। तो जब हम अल्लाह ताला की नेमतों को गिन नहीं सकते तो उनका शुक्र कैसे अदा कर सकते हैं। नीज अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक और कुदरत के बगैर अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं हो सकता। इसलिए जब इंसान किसी नेमत पर शुक्र अदा करे तो उस शुक्र अदा करने की तौफीक और कुदरत भी शुक्र अदा करे, कुदरत पर भी शुक्र अदा करे, फिर इस दूसरे शुक्र की तौफीक पर शुक्र अदा करे, और यूं सारी उम्र ख़त्म होने के बावजूद उसकी किसी एक नेमत का शुक्र अदा नहीं हो सकता। तफसीर कबीर में मनकूल है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से यही अर्ज किया कि खुदाया, मैं तो तेरी एक नेमत का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता, कुजा गैर मुतनाही नेमतों का शुक्र अदा किया जाए। यानी कहाँ से गैर मुतनाही, जिन नेमतों का कोई शुमार ही नहीं, जो लातादाद है, लामुतनाही, ख़त्म होने वाले नहीं है, उसका शुक्र हम कैसे अदा कर सकते। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए दाऊद, जब तुमने ये जान लिया कि तुम हमारी नेमतों का शुक्र अदा करने से आजिज हो, यानी कर नहीं सकते, तो हमारा शुक्र अदा किया करो। तो हमारा शुक्र अदा हो गया, यानी इतना ही जान लेना या अपने आजिजी के बारे में पता हो जाना, ये खुद एक शुक्र है। रब ने फरमाया, ए दाऊद, जब तुमने जान लिया कि तुम हमारी नेमतों का शुक्र अदा करने से आजिज हो, तो हमारा शुक्र अदा हो गया। बस तुम अपनी कुदरत और ताकत के मुताबिक हमारा शुक्र अदा करते रहो। यानी तुम्हारी आजिजी और बेबसी ये खुद एक शुक्र है। हाँ, अब तुम एक काम करो, अपनी कुदरत और ताकत के मुताबिक जितना तुमसे हो सके हमारा शुक्र अदा करो। एक कौल यह है कि अल्लाह ताला को अज़ल में इल्म था कि बंदे उसकी हम्द करने से आजिज हैं, यानी शुक्र अदा नहीं कर सकते और उसकी इस्तिताअत नहीं रखते, ताकत नहीं रखते। इसलिए अल्लाह ताला ने खुद अपनी हम्द की और फरमाया, यानी खुद अपनी तारीफ की और फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बढ़कर अल्लाह ताला की ज़ात और सिफात और उसकी नेमतों का आरिफ, जानने वाला और उसकी हम्दो सना में रत्बुल लिसान, यानी हमेशा हम्दो सना करने वाला कौन हो सकता है। इसके बावजूद आप बारगाह इलाहिया में, यानी नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बारगाह इलाहिया में अर्ज करते, ला उहसी सनाअन अलैका अंता कमा इस्नैता अला नफ्सिका, मैं तेरी ऐसी सना नहीं कर सका जैसी सना तू खुद अपनी करता है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो कि तमाम उम्मतों और तमाम नबियों से आला है और रातों रात इबादत किया करते, इसके बावजूद
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں تیری ایسی ثنا نہیں کر سکا جیسی ثنا تو خود اپنی کرتا ہے۔ تو اس سے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثنا اس طرح نہیں کر سکتے یا نہیں کر سکے ہے نا جس طرح سے کرنا چاہیے، تو ایک بندہ جو کہ لاچار ہے، مجبور ہے، وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی مکمل حمد کر سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔